فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم بہت ممنون ہیں، مشکور ہیں کاشانۂ بصیرت کی تمام جو ٹیم ہے ان کے، کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ایک بہترین کتاب پڑھ سکیں مل کے اور اس سے انشاءاللہ تعالی استفادہ حاصل کر سکیں۔ کتاب کا نام ہے میزان الحکمت۔ جیسے آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں، ہم اس کی جلد چہارم پڑھ رہے ہیں، اور جلد چہارم میں جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں وہ ہے 279، 289۔ تو آئیے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل شروع ہو رہی ہے نمبر 21۔ عنوان ہے رفق، رے فے قاف، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نرمی۔ اس کے نیچے تحریر ہے باب کا نمبر، یہ باب ہے 1528، اور عنوان جو انڈر لائن ہوا ہے وہ ہے نرمی، اور اس کے نیچے ہے قرآن مجید تحریر ہے جس کو بھی انڈر لائن کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کے حوالے میں 3 مختلف آیات اس کے ذیل میں تحریر ہوئی ہیں۔ جو پہلی آیت تحریر ہے اس کا حوالہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159۔ تو آئیے اس کو مل کے پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے تم ان کے لیے نرم دل ہو، اور اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے گرد سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ دوسری جو آیت تحریر ہے اس کا حوالہ ہے سورہ حجر آیت نمبر 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین سے جھک کر ملا کرو۔ اگلی آیت حوالہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام۔ اب اس کے بعد احادیث شروع ہو جاتی ہیں۔ عنوان لکھا ہوا ہے سب عنوان حدیث شریف۔ حدیث کا نمبر ہے 7353۔ نرمی برکت ہے اور سختی نحوست۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 75 صفحہ نمبر 56۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7354۔ نرمی جس جگہ پر رکھی جائے اسے زینت عطا کر دیتی ہے، اور جس جگہ سے ہٹا لی جائے اسے معیوب کر دیتی ہے۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ نمبر 60 اور 51۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7355۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے۔ کنز الاعمال حدیث 5415۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کا حوالہ تھا۔ اب اس کتاب میں جو اگلی حدیث تحریر ہے اس کا نمبر ہے 7356۔ نرمی نصف معیشت ہے۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ نمبر 349۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 7357 حدیث کا نمبر ہے۔ نرمی آدھی زندگی ہے۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 62، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ حدیث 7358۔ اگر نرمی آنکھوں سے دیکھی جانے والی مخلوق ہوتی تو خداوند عزوجل کی تمام مخلوق میں اس سے زیادہ حسین کوئی اور چیز نہ ہوتی۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 63۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7359۔ پیروکاروں کے ساتھ نرم روی شریف طبیعتوں کا کام ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7360۔ جب دو ساتھی باہم ملتے ہیں تو اللہ کے نزدیک اجر کے لحاظ سے بڑھ کر اور محبت کے لحاظ سے نزدیک تر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے نرم روی کا زیادہ مظاہرہ کرتا ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 75 صفحہ 55 اور 64۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7361۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی گھرانے کی بھلائی چاہتا ہے تو ان کے لیے نرمی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحہ 339۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7362۔ جس کے حصے میں نرمی آتی ہے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحہ کا نمبر ہے 239۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7363۔ عقل مند ترین انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زیادہ خاطر و مدارات کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 52۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7364۔ ہم انبیاء کے گروہ کو لوگوں کے ساتھ خاطر و مدارات کا ویسے ہی حکم دیا گیا ہے جیسے فرائض کی ادائیگی کا۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 53۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7365۔ نرمی کامیابی کی کنجی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7366۔ 7366۔ نرمی اختیار کرو کیونکہ وہ بہتری کی چابی اور صاحبان عقل کی عادت ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7367 یعنی 7367۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا مکتوب اپنے ایک عامل کے نام اور سختی کے ساتھ کچھ نرمی بھی ملائے رہو، جہاں تک نرمی مناسب ہو نرمی برتو۔ نہج البلاغہ مکتوب 46۔ اب اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قول مؤلف۔ غرر الحکم میں ہے سختی کو نرمی کے ساتھ ملائے رکھو اور جہاں تک
نرمی مناسب ہو نرمی برتو۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1529 اور اس میں عنوان ہے رفیق، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ساتھی۔ حدیث کا نمبر ہے 7368۔ راستے سے پہلے رفیق بریکٹ میں ساتھی کے بارے میں پوچھو۔ نہج البلاغہ مکتوب 31 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7369۔ رفیق کو رفیق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تمہارے دین کی بھلائی کے لیے تمہارے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لہذا جو شخص تمہارے دین کی بہتری کے لیے تمہارے ساتھ تعاون کرے وہ تمہارا رفیق ساتھی ہوتا ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7370۔ تنگی کی حالت میں رفیق کی غمگساری ظاہر ہوتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7371۔ اس رفیق کا طریقہ کار قابل ستائش نہیں جس کے ساتھی کو اس کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7372۔ عمل یقین رکھنے والے کا ساتھی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 7373۔ حدیث کا نمبر اپنے عمل کو اپنا رفیق بناؤ اور اپنی آرزوؤں کو اپنا دشمن قرار دو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7374۔ یاد رکھو جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے فتنوں سے بچ کر، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بچ کر اور پھر آگے لکھا ہے نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اندھیاروں سے اجالے میں لے آئے گا۔ اس کے حسب دل خواہ نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے گا اور اسے اپنے پاس ایسے گھر میں کہ جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں لا اتارے گا۔ اس گھر کا سایہ عرش، اس کی روشنی جمال قدرت کی چھوٹ اس میں ملاقاتی ملائکہ اور رفقا و ہم نشین انبیاء و مرسلین ہوں گے۔ ہم اگلے صفحے پہ آگے، اس کا جو حوالہ تھا وہ تھا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 183 حضرت علی علیہ السلام، اور یہ ہے صفحہ نمبر 194۔ حدیث کا نمبر ہے 7375۔ اپنے اعمال کو لے کر آگے بڑھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسایوں کے ساتھ اس کے گھر جنت میں رہو۔ وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں پیغمبروں کا رفیق بنایا ہے اور فرشتوں کو ان کی ملاقات کا حکم دیا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 183 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7376۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہیدوں کی منزلت، نیکیوں کی ہمدمی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 23 حضرت علی علیہ السلام۔ اب اگلا باب شروع ہو گیا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1530 اور عنوان ہے اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور مہربانی کو دوست رکھتا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7377۔ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور مہربانی کو ہی دوست رکھتا ہے۔ اس کی ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے دلوں سے، یہ اگلا صفحہ ہے، کینہ اور باہمی عداوت کو نکال دیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے کافی جلد 2 صفحہ 120، حدیث نمبر 14 اور حدیث نمبر 3۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7378۔ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور مہربانی کو دوست رکھتا ہے۔ مہربانی کی بنا پر وہ جو کچھ عطا کرتا ہے سختی کی وجہ سے نہیں دیتا۔ حوالہ کافی جلد 2 صفحہ 119،
حدیث 5، بحار الانوار جلد 75 صفحہ 54 اور 60، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7379۔ اللہ تعالیٰ نرمی اور مہربانی کو دوست رکھتا ہے اور اسی پر مدد کرتا ہے، لہٰذا جب تم لاغر گھوڑوں پر سواری کرو تو ان کے ساتھ نرمی برتو، پس اگر زمین قحط زدہ ہو تو تم وہاں سے بچ کر نکل جاؤ، اور اگر تر و تازہ ہو تو وہاں پر اتر پڑو۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 120، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7380۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ نرمی اور مہربانی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا، اور نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پر بھی عطا نہیں کرتا۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 5363، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب ہم اس کتاب میں جو حدیث پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7381۔ اللہ عز و جل مہربان ہے اور تمام امور میں مہربانی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 5370، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1531 اور عنوان ہے نرمی اور ایمان۔ حدیث کا نمبر ہے 7382۔ جس کی قسمت میں نرمی آ گئی اس کی قسمت میں ایمان آ گیا۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 56، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 7383۔ ہر چیز کے لیے ایک قفل ہوتا ہے اور ایمان کا قفل نرمی ہے۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 55، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 7384۔ ہر دین کا ایک خالق ہوتا ہے اور ایمان کا خلق نرمی ہے۔ غرل الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اب جو ہم صفحہ جس کی ابتدا کرنے لگے ہیں اس صفحے کا نمبر ہے 197 اور یہاں پہ جو باب شروع ہو رہا ہے اس باب کا نمبر ہے 1532 اور عنوان ہے عبادت میں نرمی، اور حدیث کا نمبر ہے 7385۔ اپنے نفس کو بہانہ کر کر کے عبادت کی راہ پر لاؤ، اس کے ساتھ نرم رویہ رکھو، دباؤ سے کام نہ لو۔ جب وہ دوسری فکروں سے فارغ البال اور خوشی کی حالت میں ہو اس وقت اس سے عبادت کا کام لو، مگر جو واجب عبادتیں ہیں ان کی بات الگ ہے، انہیں تو بہرحال ادا کرنا ہی ہے اور وقت پر بجا لانا ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب کا نمبر ہے 69۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث ہے 7386۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عنفوان شباب ہی سے عبادت میں کوشاں تھا۔ میرے والد بزرگوار نے مجھ سے فرمایا جو کچھ میں تمہیں بجا لاتا دیکھ رہا ہوں اس سے کم بجا لایا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس سے کم چیز پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بحار الانوار جلد 47 صفحہ کا نمبر ہے 55، یہ اس کا حوالہ تھا۔ اور دوسرا ایک اور حوالہ ہے اس کا، کافی جلد 2 صفحہ نمبر ہے 86 اور 87۔ اگلی حدیث 7387 ہے جو ہم پڑھیں گے۔ دین کے بارے میں زیادہ گہرائی میں پڑھنے سے اجتناب کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، لہذا تم اس کی جس قدر طاقت رکھتے ہو اسے اپناؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
پائیداری سے انجام دینے والے نیک عمل کو پسند فرماتا ہے، خواہ وہ مختصر ہی ہو۔ کنز الاعمال حدیث 5348، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 7388۔ یہ دین بڑا پختہ ہے، لہذا تم اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اس کی عبادت کو ناپسندیدہ نہ بناؤ، ورنہ تم اس سوار کی مانند ہو جاؤ گے جس نے نہ تو سفر کو مکمل طور پر طے کیا ہوتا ہے اور نہ ہی سواری کی پیٹھ اسے اٹھانے کے قابل رہتی ہے۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 212، کنز الاعمال حدیث 5377، 5378 اور 5379، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو، بحار الانوار جلد 71 صفحہ 209، باب 66، نیز بریکٹ میں ہے عبادت، باب اور باب کا عنوان لکھا ہے اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرو۔ ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، صفحے کا نمبر ہے 299، باب کا نمبر ہے 1533، عنوان ہے نرمی کے ثمرات۔ حدیث کا نمبر ہے 7379، 7389۔ نرمی میں اضافہ اور برکت ہے، اور جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 60، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7390، جو شخص اپنے امور میں نرمی اختیار کرتا ہے وہ لوگوں سے اپنی مرادیں حاصل کر لیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 64، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7391، جو شخص رائے میں ناکام ہو جائے اور اس کے لیے کوئی تدبیر کارگر نہ ہو تو نرمی اس کے لیے چابی کا کام دیتی ہے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 128، امام حسین علیہ السلام۔ حدیث 7392، نرمی سلامتی تک لے جاتی ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7393، نرمی بہتری کی چابی اور عقل مندوں کی عادت ہے، حوالہ ہے غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7394، نرمی مشکلات کو آسان اور اسباب کو فائدہ مند بنا دیتی ہے، حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7395، نرمی بہتری کو برابر کرتی ہے اور کامیابی کا سرنامہ ہے، حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7396، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو نرمی اختیار کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری توہین کی جائے تو سختی اختیار کرو۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 269، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1534، عنوان ہے دوسروں کے ساتھ نرمی کرو، تمہارے ساتھ بھی نرمی کی جائے گی۔ حدیث کا نمبر ہے 7397۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں یہ بھی ہے، دنیا میں جس نے بھی کسی کے ساتھ نرمی کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی اختیار فرمائے گا، حوالہ ہے بحار الانوار جلد 73 صفحہ 386، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 7398،
نرمی حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے۔ پروردگار، جو شخص میری امت کے امور میں کسی بھی امر کی زمام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور ان کے ساتھ نرمی کا اظہار کرتا ہے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما، اور جو ان پر سختی کرتا ہے تو بھی اس پر سختی فرما۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 252، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور پھر لکھا ہوا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹیڈ کامرز میں ہے رحم، اس کے بعد لکھا ہے باب، اور باب کا جو عنوان ہے وہ ہے دوسروں پر رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1535 اور عنوان ہے نرمی کبھی سختی بن جاتی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7399۔ جب نرمی سختی بن جائے تو سختی نرمی بن جاتی ہے۔ بعض اوقات دوا بیماری بن جاتی ہے اور بیماری دوا بن جاتی ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 51، بہار الانوار جلد 77 صفحہ 207، شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 97، حضرت علی علیہ السلام۔ اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 302 پہ، اس پہ نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 22، عنوان ہے راقبہ، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نگرانی، اور اس کے نیچے تحریر ہے باب کا نمبر 1536 اور عنوان ہے نگران، اور اس کے نیچے پھر تحریر ہے قرآن مجید جس کو انڈرلائن کیا ہوا ہے، اور اس کے نیچے کچھ آیات قرآنی تحریر کی گئی ہیں۔ جو پہلی آیت تحریر ہے وہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 52، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا نگران ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کا حوالہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارا نگران ہے۔ پھر تحریر ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 93 کا حوالہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِیب، تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس کے بعد احادیث شروع ہو رہی ہیں۔ حدیث شریف عنوان ہے، حدیث کا نمبر ہے 7400۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب کمیل علیہ الرحمہ کو جو دعا تعلیم فرمائی اس کے کچھ کلمات: اے میرے اللہ، میں تجھ سے اس قدرت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو تو نے ظاہر فرمائی ہے کہ تو آج کی رات اور اس ساعت میں تمام وہ جرم جن کا میں مرتکب ہوا اور وہ تمام برائیاں جن کو نامہ اعمال میں لکھنے کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہے، جنہیں تو نے میرے اعمال کو ثبت کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے اور انہیں میرے اعضاء کے ساتھ میرے اعمال کا گواہ ٹھہرایا ہے، ان کے ماورا تو خود ہی مجھ پر نگران ہے اور جو کچھ ان پر مخفی ہے تو اس سے بھی باخبر ہے۔ یہاں پہ پھر نیچے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اقبال الاعمال صفحہ 709۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1537 اور عنوان ہے تیار اور آمادہ نگہبان، اور اس کے نیچے تحریر ہے قرآن مجید کی ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کی آیت نمبر 18۔ کوئی بات ان کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس پر تیار رہتا ہے۔ اس کے نیچے حدیث شریف تحریر ہے
اور جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اب اس کا نمبر ہے 7401۔ اے اللہ کے بندو، یقین رکھو کہ خود تمہارا ضمیر تمہارا نگہبان، خود تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے نگران، اور تمہارے عملوں اور سانسوں کی گنتی کو صحیح صحیح یاد رکھنے والے کرامن کاتبین ہیں۔ اس سے نہ اندھیری رات کی تاریکیاں چھپا سکتی ہیں اور نہ بند دروازے تمہیں اوجھل رکھ سکتے ہیں۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 9 صفحہ 210، بحار الانوار جلد 5 صفحہ 322، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 7402۔ اپنے دل کو ایسی ویسی حالت میں ختم نہ کرو اور ایسے ویسے کام کر کے پورا نہ کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ اعمال کے محافظ موجود ہیں جو تمہارے اور ہمارے کاموں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ نمبر ہے 329، حضرت علی علیہ السلام۔ پھر تحریر قول مؤلف، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامرز میں لکھا ہوا ہے ملائکہ، پھر اس کے بعد تحریر ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامرز ہیں محافظ فرشتے۔ یہاں پہ ہم آج کی ریکارڈنگ کو مکمل کریں گے، اور اس یاد دہانی کے ساتھ کہ ہم صفحہ نمبر تھا ہمارا 304، اور آپ جانتے ہیں میزان الحکمت کی جلد 4 ہے، اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اسی صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ ایک نیا باب ہے، اس کا نمبر ہے 1538، اور عنوان ہے اپنی نگرانی خود کرو۔ امید ہے آپ اس کتاب کو پڑھنے میں آپ کو یقیناً لطف آ رہا ہوگا اور ایمان اور زیادہ مستحکم و منور ہو رہا ہوگا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ محتاج دعا عامرہ حیدر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔